حضرات، اللہ کا فضل ہے اور اس کا شکر ہے، احسان عظیم ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع فراہم فرمایا، ورنہ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ ذکر سے دور ہوں گے، پتہ نہیں کون کس برائی میں پھنسا ہوا ہو یا سو رہا ہو۔ یہ اللہ کا شکر اور احسان عظیم ہے کہ نہیں؟ اگر ہم جاگ رہے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے جاگ رہے ہیں، الحمدللہ۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے بہت شاندار جاندار خطاب آپ حضرات نے سماعت کیا، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم صاحب قبلہ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ مدرسے میں بہت سارے بچے پڑھتے ہیں اور میں جہاں پڑھاتا تھا بدرالعلوم جسپور میں، تو بہت بچے پڑھ کر اشرفیہ گئے، پھر جامعہ ازہر گئے، ثقافہ گئے، آئے۔ انہی ہونہار بچوں میں سے ایک یہ مفتی قاسم صاحب، جو طالب علمی کے دور میں بھی الحمدللہ صوم و صلاۃ کے پابند تھے، اخلاق اچھا تھا، تمام اساتذہ کی قدر کرتے تھے، اور آج یہ صلہ ہے کہ کئی کتابوں کے الحمدللہ یہ مصنف بھی ہیں اور بہترین عالم، بہترین مدرس بھی ہیں۔ ذکر ہوتا تھا جس وقت میں پڑھاتا تھا، ان کی جماعت اور ان سے اوپر ایک جماعت اور تھی، وہ بھی الحمدللہ بہت کامیاب۔ بہرحال اب تو وہ نہ پڑھانے والا دور رہا نہ پڑھنے والا۔ اس وقت ایک ذوق اور شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ناظم صاحب نے بھی بڑی اچھی نظامت اور بہت اچھے اچھے الفاظ سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ ممبر شریف پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں وہ سب میرے سر کے تاج ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا اگر ان کو خالی دیکھ لو نا تب بھی عبادت ہے۔ ذرا مقام دیکھیں، خالی دیکھ لو تب بھی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم۔ 5 چیزیں جو عبادت میں سے گنائی ہیں نا، 5 چیزیں عبادت میں سے، اس میں سے نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 مسجد میں بیٹھنا، نمبر 3 کعبے کو دیکھنا، نمبر 4 والنظر الی المصحف قرآن پاک کو دیکھنا، تو وہیں نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کی طرف دیدار کرنا، عالم کا دیدار کرنا، ان کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ آقا فرماتے ہیں الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ آقا نے فرمایا وہ وقت وہ تھا جب صحابہ سن رہے تھے اور نبی تقریر کر رہے تھے۔ نبی کی باتیں ہیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ اتنا پیارا وقت تھا، اتنے خوبصورت انداز میں سن رہے تھے۔ اگر حدیث کی تفسیر میں جاؤ تو ملے گا کہ اگر ایک سوئی بھی گر جائے تو اس کے کھنکنے کی آواز آ جائے، اتنا سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر پیارے وہ پکے سچے غلام تھے۔ اور آج ہم نعرے تو بہت لگا لیتے ہیں، غلامی کا دم بھرتے ہیں، آقا کے جلوس میں چلتے ہیں، جا رہے جلوس لے کر کے، جھنڈی بھی ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں بلے جیب پر لگے ہوئے ہیں، امامے پر نالین شریف
اس کا نقشہ لگا ہوا الحمدللہ، عطر خوشبو ساری چیزیں، مگر جیسے ہی گلی میں گئے دیکھا چھت پہ عورتیں کھڑی ہیں، وہیں شرارت سوجنے لگتی ہے، وہیں پہ زیادہ کودنے لگتے ہیں، کتنے نوجوانوں کی آواز ہی وہیں نکلتی ہے، چیخ چیخ کے چلا چلا کر کے نعرے وہیں لگائیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کر جھگڑے تو بہت کر لیتے ہیں، کیا یہ غلاموں کا کام ہو سکتا ہے؟ کسی غلام کا یہ نظریہ ہو سکتا؟ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنے لوگ اگر چھتوں پہ دیکھا مستورات ہیں خواتین کہ دیکھیں غلاموں کا جلوس کیسے جا رہا ہے، بعض جگہ تو اتنی بدنظمی ہوتی ہے، اتنی بدتمیزی ہوتی ہے کہ جیب میں ٹافی چاکلیٹ وغیرہ وغیرہ رکھ کے لے جاتے، پھینکا پھانکی شروع کرتے۔ اور ہمارے گھروں کا بھی یہ عالم ہے، باپ اپنی بیٹی کو آدھا گھنٹہ پڑھا نہیں سکتا، دینی باتیں اسے بتا نہیں سکتا، وہ بھی ٹھٹے مار رہی ہیں ہنسی مذاق چھتوں پہ، وہ بھی اوپر سے شیرینی پھینکی جا رہی ہے۔ ایسے حالات، یا اور چلو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ شرارت آ جاتی ہے خون میں، جیسے ہی نکلے اگر غیر مسلموں کا محلہ ہے، اس انداز میں اس طریقے کے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ غلام نبی کا نعرہ نہیں ہے بلکہ جھگڑالو کا نعرہ ہے۔ او بیٹا، او بچوں، یہ غلام رسول کا نعرہ نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ماچس کی بتی کسی بھس وغیرہ پرال وغیرہ میں آگ لگانے کے لیے لگا رہا ہے، یہ تو چلا گیا، اب رات کو صبح کو جلوس نکلے گا۔ آج ہی رات کو کچھ لوگ وہی جو غلام نبی کہلانے والے تھے، جو یہ کہتے تھے دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، موٹر سائیکل لے کر کے نکلیں گے، 3 4 5 ٹنگتے ہوئے چلے جائیں گے، کسی کی کار کا شیشہ توڑ دیا، کسی کی موٹر سائیکل گرا دی، کسی کا رکشہ کھڑا آگے کو ڈھکیل دیا۔ یہ غلام نبی کا کام ہو سکتا ہے؟ کسی کا بلب توڑ دیا، کسی کے گھر میں پتھر پھینک دی، کسی کے گھر میں گندگی ڈال دی، یہ غلام نبی کا کام ہو سکتا ہے؟ تم خود بتاؤ، بہت جھگڑے کرتے ہو صاحب، بہت جھگڑے کرتے ہو کہ یوں اور تو، سب مفتی بن جاتے ہیں، اور مفتی نہیں مفتی ہیں بالکل۔ جب یہ لوگ پڑھتے تھے، میں مفتی شریف الحق صاحب قبلہ کا شعر کہتا تھا، میں مفت کا مفتی ہوں، کوئی فتوہ تو پوچھ کے دیکھے، ہر فتوہ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ۔ جھگڑے کرنے پہ آ جائیں گے، جھگڑے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا، ایک دور وہ آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہوتا۔ صبح کو گھر سے نکلو، کوئی خبر نہیں ہے، شام کو آؤ تو اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں۔ دو انپڑھ مفتی بنے، جھگڑا کرنے لگے، ڈائریکٹ بولا۔ یزید نے امام حسین پاک کو، ان کے بچوں کو شہید کروایا تھا، تو اس کا باپ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کو گالی دینے لگتا ہے۔ اب اس کا ایمان کہاں گیا؟ مفت کا مفتی ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے، کاتب وحی ہے یہ۔ ادھر سے وہ آیا، باس کوئی محرم کو دیکھ کے یا اسے دیکھ کے وہ اتنی حد سے آگے بڑھ گیا، وہ امام حسین تک کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، یہ بھی گیا ہم سے۔ ایمان کا بچانا اتنا مشکل، شیطان نے ان کو ڈال دیا، بحث کر، اب شریعت میں طبیعت ملا، جہاں طبیعت ملاؤ گے وہیں مارے جا رہے ہیں۔ کسی عالم کے پاس مسئلہ لے کے نہیں جائیں گے، نہیں پوچھیں گے۔ ابھی پوچھ لو کون کون غلام نبی، یہ دیکھنا جلوس میں۔ اور ہاں کچھ نعتیں ایسی ہیں جو پاکستان سے پڑھی گئی ہیں کی طرح ہوتا ہے
کہ سوڑا آیا اور ناتے تو لڑکوں نے اس پہ ڈی سی ایم پہ وہ ڈیجے رکھ لیے، اور محلے کے کچھ ان کے تو نچکئیے ہیں، ناچنے کی عادت ہے، اس میں دھوں دھوں ہوں ہوں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ ہرے ہرے کپڑے یہاں باندھ لیے، رومال لیے، اس پہ ڈائنس کرتے ہوئے جا رہے ہیں یار، ڈائنس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ نبی کے جلوس میں۔ تھوڑی شرم آنی چاہیے، تھوڑی شرم کرو، تھوڑی شرم کرو۔ کہاں ہیں ہم؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، جو فرمایا تھا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان لوگوں سے کہا جن کے پاس اچھے اعمال تھے، ایمان والوں سے کہا اگر نبی کی بارگاہ میں نا آواز بھی بلند کرو گے، نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند کرو گے، تب بھی مارے جاؤ گے۔ میں نے ایک ہی میں ترجمہ کر دیا، اگر بلند کرو گے تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ بے شک بے شک۔ تم دوسرے کی بہن بیٹیوں کو طرف اشارہ کر رہے ہو، چھتوں پہ کو ٹافیاں پھینک رہے ہو، وہیں پہ زیادہ ناچ اور کود اور وہیں پہ نعرے لگ رہے ہیں جہاں پہ جھگڑا اور فساد کا بالکل مکمل امکان ہے۔ آقا کو اللہ، نبی کی شان تو دیکھو یار، زندگی تو دیکھو آقا کی۔ آقا پر لوگوں نے پتھر برسائے تھے، اتنا پاور تھا، اتنا پاور تھا، آقا کہہ دیتے زمین سے پھٹ جا، ان سب کو زندہ نگل لے تو نگل لیتی۔ بے شک بے شک، حق، یہ پاور تھا اتنا، یہاں تک کہ بہت زیادہ نڈھال ہو گئے، خون نکلتے نکلتے تاریخ پڑھو، تاریخ ابن ہشام جیسی، یہ ابن خلدون جیسی کتابیں پڑھو گے تو جوتی یوں میں خون آ گیا تھا، بیٹھے بیٹھے ایک باغ میں جا کر کے بیٹھے، فرشتہ حاضر ہوا تھا، آقا اگر اجازت ہو تو دونوں پہاڑ اٹھا کے انہیں کچل کے رکھ دوں۔ آقا نے اس وقت کیا کہا تھا؟ انا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ کیا کہا تھا اس وقت؟ تمہاری بولی کیوں بدل گئی آج؟ تم تو نبی کے غلام ہو نا، تمہارا کلچر ماحول کیوں بدل گیا؟ تم تو نبی کے غلام ہو نا۔ ارے یار سارے حالات ہمارے، اللہ برکت فرمایا، یہ مولانا عارف برکاتی یہ بھی میرے پاس پڑھے الحمدللہ، یہ آپ سے پتہ نہیں ساتھ میں تھے یا پہلے تھے؟ ہاں ان سے بھی پہلے تھے، دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہیں ویسے۔ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اب تو کچھ میرے شاگرد ایسے جو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہیں، اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال بات نکل نہ جائے، ذرا سوچنے کی بات ہے یار، غور کرو۔ آج میرے نبی پر بہت شوق سے سنتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں کہ صاحب کانٹے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں، لیکن نبی نے اس کا پلٹوار کیا کیا؟ آقا نے اس کا جواب کیا دیا؟ ایک تو وہ ہوتا آدمی مجبور ہوتا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، اس کے پاس کوئی پاور نہیں، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو بیچارہ چلو چپ کے جا کے بیٹھ گیا۔ لیکن جس کے پاس سب کچھ ہو، پاور ہو، تو پھر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے پلٹوار کیا کیا، انہوں نے اس کا جواب کیا دیا، انہوں نے اس چیز کو کس چیز سے کاٹا، یہ بھی کبھی سوچا؟ اللہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آقا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک دن دیکھا تو کانٹے نہیں ہیں، دوسرے دن دیکھا نہیں ہے، تیسرے دن پوچھ لیا کیا بات، کیا ہوا، کانٹے نہیں مل رہے؟ کہا آقا وہ جو کانٹے بچھاتی تھی نا وہ بیمار ہو گئی۔ کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ یہ کہتا ہے جلدی مر جا، پاپ کٹے، میری بد دعا ہو رہی ہے، ایسے کہکو کھلک کر دیتا۔ مگر نبی نے نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ سے کہا چلو اس کی عیادت کے لیے چلنا ہے، چلو اس کو دیکھنے چلنا ہے، اس کی پوچھ گچھ کے لیے چلنا ہے۔
آپ جا رہے ہیں پوچھ گچھ کے لیے، کبھی کوئی بیمار ہوا پڑوس میں کوئی غریب ہوا جاتے ہو؟ مطلب کے لیے جاتے ہو۔ اگر اس کا گھر خریدنا ہے نا، دیکھ لیا کہ نہیں تو چپکے سے جا کے 50,000 کی گڈی رکھ دی، گھبرائیے میں جلدی خرچہ کرتا رہے، چڑھاتا رہے، جب 1.5 یا 2-4 لاکھ روپے ہو گئے بولے اب چل ذرا لکھا لے مکان کو، تب تک خوب چکر لگا رہا، دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہونے دے رہا، چھپ چھپ کے جا رہا، اس کے ہاسپٹل بھی پہنچ رہا، ہر جگہ پہنچ رہا، سمجھے، کفن دفن ہر جگہ پہنچ رہا، مطلبی انسان، مطلبی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں رئیس المفسرین، آئے ایک صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، طبیعت ناساز ہو گئی ان کی، بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کو کیا پیغام دیا کرو، گھر میں بیٹیاں تھیں، پہنچ گئے عیادت کے لیے، تو گئے تو ساتھ میں 2 اشرفیوں کی تھیلیاں لے گئے، جیسے آپ سوٹ کیس وغیرہ یہ سب لے جاتے ہیں، پرس بیگ وغیرہ، اس وقت تھیلی چلتے تھے، اس میں لے گئے اشرفیوں کی، اللہ جانے چمڑے کی تھی یا کائے کی، 2 تھیلیوں کا ذکر لے گئے، بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، دعا کی، جو قرآن شریف کی آیت انہیں پڑھنی تھی پڑھی اور دعا کی، اور میٹھی میٹھی اچھی باتیں کرنے لگے، کہا انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اور ہمارے یہاں عیادت کا کیا، اس کے سامنے 2-4 مثالیں ایسی دیں گے، یہ بتا ڈاکٹر نے بتایا کیا، تو بولے یہ بات، اور یار یہی بیماری اس کو تھی، وہ تو بچا نہیں، آدھا تو تم ایمان کے آتے اسے، اس ڈاکٹر کو دکھا لیا، اس کو اس نے تو کئی مار دیے، لے اب وہ دوا اور کیا کرے گی، وہ کھائے گا، وہ اس کے دل پہ چھری چلا رہا، گردن کاٹ رہا سامنے سے، حالات دیکھو۔ جب حضرت عثمان غنی آئے تو 2 اشرفیوں کی تھیلی دے دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا بھائی عثمان کیا بات ہے، کہا لے لو، بیٹیاں ضرورت پڑے گی، لے لو، بیٹیاں ضرورت پڑے گی، کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گا، تمہاری زندگی میں کام ہے، کہا جس کی زندگی نہ ہو تو اس کو کام کیا آئے گی، کہا لے جاؤ، جو اس کا حقدار ہے اسے دے دی، کہا نہیں رکھ لو، بیٹیاں ہیں، اگر کبھی ضرورت پڑی، کہا بھائی جا رہے ہو تھیلیاں لے جاؤ اور جاتے جاتے ایک حدیث سنتے چلے جاؤ، کہا جمعے کا دن تھا، نبی نے فرمایا تھا، نماز کے بعد کہا تھا، کہا سنو اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور وہ بیٹیاں سونے سے پہلے روزانہ رات کو 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ کے سوتی ہوں تو انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اگر کبھی کوئی ضرورت پڑی تو اس کا حل بن کے یہی سورہ واقعہ کی 3 صورتیں سامنے آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان رسالت مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ یہ فیضان ہے، یہ بھی میری پاس پڑھیں، میں نے پیچھے کو دیکھا نہیں تھا، ایک لڑکا اور تھا فیضان نام کا، اچھا مدرسے میں بچے بھی ہوتے ہی نا حضرت، تو میں تھا، مفتی نعیم صاحب تھے، مفتی جلیس تھے، مولانا حبیب صاحب، ہم لوگ سب پڑھا رہے تھے، تو وہ بھی فیضان نام کا تھا، یہ نہیں تھے، وہ دوسرے تھے۔ جمعرات کو ایک مدرس رکتا تھا، تو وہ ایک لڑکا چھٹی لے گیا، بولے حضرت وہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا، چھٹی دے دو، دے دی اس نے۔ دوسرے دن دوسری جمعرات کو دوسرے مدرس کا نمبر آیا، پھر وہ اس جمعرات کو پہنچ گیا، میرے دادا کا انتقال ہو گیا، دے دو۔ چوتھی مرتبہ میرے پاس نمبر آیا، میں نے بھی چھٹی دے دی۔ اس کے ابا ملنے کے لیے آ گیا سر کے بعد کہ حضرت ہیں سید صاحب، چلو مل لو آج، جب ملنا ہے میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارے تو ابا کا انتقال ہو گیا، تو بولے حضرت میرے ابا کا تو 3 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ بہرحال وہ طالب علم، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت ہے، یہ وہ فیضان نہیں، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب سنو، کہا بھائی رکھ لو،
کہا نہیں، کہا نبی نے فرمایا جس کی بیٹیاں 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ کے اگر رات کو سوتی ہو تو اس کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آتی، اور اگر آ جائے تو اس کا حل قرآن کی یہی سورت سامنے آ جاتی ہے بلکہ۔ اور الحمدللہ میں نے اپنی بیٹیوں کو گھٹی میں یہ پلایا ہے کہ اس وقت تک سوتی نہیں ہے جب تک سورہ واقعہ نہ پڑھ لے۔ یار یہ نبی کے غلام تھے، یہ ایمان والے تھے۔ کتنے لوگوں کو میلاد شریف پڑھنے، میلاد شریف سننے، میلاد شریف کرانے پر اللہ نے ان کو ولی بنا۔ جو بچے کچھ تھے وہ یہ آگئے، ہاں انہیں پتہ چل جائے الحمدللہ بہت عاشق ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، کہیں کہیں مولانا لوگوں سے لڑ جاتے ہیں، یہ بس اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ ویسے بہت مطلب نیک اس معنی کر کہ اس کو ذوق شوق ہے اس بچے کو، اور یہ آپ ہی کی بستیاں نہیں، تو انہوں نے بھی نعرہ اس لیے لگایا ہوگا کہ دیکھو ہم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ کچھ لوگ نماز جنازہ میں آگے کھڑے ہو کر کے آگے والی صف میں ٹیڑے ہوتے اور زور سے کہتے ہیں ارے صفیں سیدھی کر لیو۔ ان سے پوچھو چچا تم تو سیدھے ہو جاؤ پہلے، تمہاری جو ٹیڑھی ہے ان کا مطلب یہ ہوتا دیکھو ہم آئے، چہرہ دکھانا، دکھاوا۔ کچھ لوگ نوٹ دینے آتے ہیں، تم نے دیکھا ہوگا جلسے میں تو 500 کا نیچے رکھتے ہیں اور 2-4 ادھر اور 10 کا دیکھے جاتے ہیں۔ یہ کیا دکھاوا نہیں گا؟ کچھ لوگ گن گن کے دیتے۔ یہ ساری چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ کچھ لوگ اگر مجھے یا انہیں دینے آئیں گے تو بار بار یہ کیمرے کی طرف دے گا تاکہ میرا بھی چہرہ آ جائے، میرا بھی ہے نہیں بولو ایسے حالات۔ تو یہ ہے اگر نماز بھی دکھاوے کی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دے گا۔ اب سنو بات وہیں پہ چلو۔ اللہ تو میں کیا بتا رہا تھا لیکن ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا یار، اتنے پکے سچے تھے، جس کو جو چاہیے نا تو ان کو غذا ملتی تھی۔ اللہ والوں کو میلاد شریف سے غذا ملتی تھی۔ وہ میلاد شریف پڑھتے 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 ایسا تصور کرتے تھے اگر جھٹکا لگتا تھا 1 سیکنڈ کے جھٹکے میں آقا کا دیدار ہو جائے گا۔ ایک نہیں جانے کتنی مثالیں ایسی ہیں۔ ایک تو غوث پاک کی مثال ہے، بڑے پیر صاحب کی مثال ہے۔ بڑے پیر صاحب تقریر کر رہے تھے، مجمع میں ایک شخص کے دل میں یا اللہ نبی کا شہزادہ ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے، کاش میرا دیدار ہو جاتا۔ غوث پاک نے توجہ ڈال دی، اللہ کا فضل و کرم ہوا، 1 منٹ میں اسے نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی بڑے پیر صاحب نے تقریر روک دی، ادھر آدھر برابر والے ہٹ گئے کہ اب اس کو ذرا پٹائی ہونے دو۔ کسی نے نہیں اٹھایا، بڑے پیر صاحب سیدھے گئے۔ انہوں نے سوچا اب تماچا لگے گا، کن پکڑی ہوگی نکال دیں گے، ایسے کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے پھر آگئے۔ مریدوں نے پوچھا حضور اسے نکال دینا چاہیے تھا، مجمع میں یہ بدنظمی پھیلا رہا، اس کو ہٹانا بھگانا ڈانٹنا چاہیے تھا۔ بڑے پیر صاحب بولے پہلے یہ بتاؤ، اس سے یہ پوچھو کہ تو سو رہا تھا تو کیا دیکھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا آقا جب پوچھ لیا تو سنو، میرے دل میں یہ خیال آیا، مجھے نیند آ گئی تو میں سو رہا تھا، آقا کا دیدار کر رہا تھا۔ بڑے پیر نے یہ کہا قسم رب ذوالجلال کی، یہ خواب میں میرے نانا کو دیکھ رہا تھا اور عبدالقادر یہیں سے اپنے نانا کا دیدار ڈالا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان اولیاء کرام۔ جب آقا کائنات کے میلاد سے، ذکر سے، محبت سے ہمارا ایمان بھی سنورتا ہے اور ولایت بھی ملتی ہے، تو وہیں پہ بے ادبی کرنے سے،
وہیں پہ ذرہ برابر گستاخی کرنے سے اگر اس پہ پکڑ ہو گئی تو چاہے کتنا ہی بڑا نمازی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ برباد بھی ہو۔ یہ یاد رکھنا، یہ ادب کی جا ہے پیارے، ادب کی جا ہے، ادب کی جا ہے۔ جلوس میں جایا کرو تو دنیا کو ایک طرف رکھ دیا کرو، کام کاج بند۔ کوئی اگر پتہ چل جائے نا تعویذ والا آیا کہ اس کے تعویذ میں بڑا اثر ہے، دکان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، میاں تعویذ دے دیو۔ اور یہ پتہ نہیں ہے کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ نبی کے صدقے میں بنا، وہیں سے ملتا، وہی بانٹتے ہیں، آقا بانٹتے ہیں۔ اللہ یؤتی وانا قاسم، آقا بانٹتے ہیں۔ تو یار ان کے برتھ ڈے جس کو ہم لوگ اپنے بچے کو بولتے ہیں نا، آقا کی پیدائش، کیا اس موقع پر ایک دن کا کام کاج روک کے غلامی کا ثبوت نہیں دے سکتے ہیں؟ کیسا انسان ہے یار وہ جو نبی کے میلاد شریف پہ جھگڑا کرتا ہو یار۔ کتابوں کی بات تو ایک طرف رہنے دو ابھی تھوڑی دیر کے لیے، کیسا انسان ہے یار وہ جو نبی کے کسی کے رشتہ داری کے میں اس کے بیٹے کا اگر یوم پیدائش ہے، برتھ ڈے، اس پہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نبی کے یوم پیدائش پر کتنے اعتراض لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے محبت میں اگر جھنڈی لگا لی، بڑے بڑے جھنڈے لگا لیے، تو اب دلیل مانگ رہا۔ حالانکہ دلیلیں ہیں، مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو، یہ ایک محبت کا تقاضا، دلیل مانگ رہا۔ کاش اگر یہی سوچ لیتا کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے، تو خدا کی قسم اگر یہ اس کا محبت کا ایک جملہ قبول ہو جائے، یہی غلامیت میں شامل کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اب مجھے قرآن کی طرف ایک بات یاد آ رہی، اجازت ہو تو بولوں؟ سننا چاہ رہے؟ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت میں تھے، بولو کہاں تھے؟ جنت میں۔ ان کا لباس بھی جنتی تھا، بولو تھا نہیں تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَ، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان آیا کہ اللہ نے یہ کہا وَلَا تَقْرَبَ، قریب مت جانا، یہ نہیں کہا وَلَا تَأْكُلَ کہ تم مت کھانا، سمجھے؟ یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ اس کے قریب مت جانا، میں لا دوں گا تم کھا لیو۔ بہرحال نبی کی طرف خطا کو نہیں کہا جا سکتا، اس کو خطا اجتہادی بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ بولو خطا اجتہادی۔ اس خطا پر، خطا اجتہادی پر اللہ نے ان کا جنتی لباس اتار دیا۔ ان دو انسانوں کے علاوہ بھی تیسرا کوئی انسان نہیں تھا۔ خطا اجتہادی کی بنا پر یہ جنتی لباس اتار دیا۔ اب حضرت آدم، حضرت حوا بغیر لباس کے، اب تو ایک عجیب بات، جنت میں درخت بھی تھے اور درخت کے پتے تھے، حدیث میں آتا جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے پھل تھے جیسے بڑے بڑے مٹ کے قلالہ مٹ کے۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا چلو یہ درخت ہے، اس کے پتے توڑ لوں۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے ایک درخت کی طرف تاکہ پتے توڑے۔ اس درخت نے دیکھا جتنا یہ آگے بڑھے درخت پیچھے ہٹ جائے، یہ آگے بڑھے درخت پیچھے ہٹ جائے، پتے نہیں دے رہا۔ تفسیر میں قرآن کی پتے نہیں دے رہا۔ حضرت آدم یہ درخت بھی ہٹ گیا، دوسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، تیسرے کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، چوتھے پانچویں جس کے پاس گئے وہ بھی ہٹ گیا، سارے درخت ہٹتے چلے گئے۔ اب کیا کریں؟ ایک طرف ایک درخت اور تھا جس کا نام تین، اور ہم لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ انجیر۔ کیا بولتے بولو؟ انجیر۔ یہ درخت تھا، چلو اس کی طرف چلو۔ جیسے حضرت آدم اس انجیر کے درخت کی طرف جنت میں گئے تو یہ پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت آدم کو دیکھنے کے بعد یہ درخت پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کے ادب میں، تعظیم میں یہ درخت جھک جاتا ہے، اور جیسے یہ درخت جھکا حضرت آدم نے 8 پتے توڑ لیے۔ اس درخت کے کتنے پتے توڑے بولو؟ 8
پتے توڑے اور 8 پتوں میں سے 3 پتوں سے اپنا جسم چھپا لیا اور 5 پتے حضرت حوا کو دے دیے. وہ عورت 5 پتے حضرت حوا کو دے دیے, 3 پتوں سے اپنا جسم چھپا لیا اور جیسے ہی چھپایا اب درخت کو اللہ نے بلایا. آج کا اگر کوئی عربی بولنے والا ہوتا تو یہی تو کہتا تعال یا شجر الیہ, یہی بولتا رہی جملہ, اور اذن منی, قریب ہو جاؤ. مگر اللہ کی شان, اللہ نے ایک درخت کو بلایا, درخت آیا. کیوں تم نے آدم کو پتے نہیں دیے؟ جواب چاہیے, بولو پتے کیوں نہیں دیے؟ درخت کہنے لگا مولا حضرت آدم سے ایک خطا اجتہادی ہو گئی تو تو نے جنتی لباس اتار دیا, اور میں اگر جسم ڈھکنے کے لیے پتے دے دیتا تو تو ناراض ہو جاتا. میں تجھ سے ڈرتا تھا, تیرے غضب سے ڈرتا تھا, تیرے قہر سے ڈرتا تھا. اگر مجھے جنت سے نکال دیا جاتا تو میرا کیا بنتا؟ مولا میں تیرے خوف سے پتے نہیں دیا. دوسرے درخت کو بلایا, یہی جواب. تیسرے کو, ہر درخت کو بلایا, یہی جواب. اب انجیر کو بلایا, ادھر آؤ, ادھر آؤ. وہ آئے, تم نے پتے کیوں دیے؟ کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے تھے؟ کیا تم مجھ سے نہیں خوف کھاتے تھے؟ کیا تم مجھ سے نہیں لرزتے تھے؟ تو انجیر کا درخت سنو, جلوس میں جا کر کے ایک دوسرے کو کونی مارتے ہو, ایک دوسرے کی چپلے دباتے ہو. آگے والا چل لیا, چپلے دبا لیے. کوئی ایسا تھوڑا دماغ کا جو ہلکا, اس کو جلوس میں لے کے دھکا مکی کر رہے ہو, جلوس کو بدنظم کر رہے ہو, اس کی فضا خراب کر رہے ہو, اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہو. عورتوں کی طرف اشارے چل رہے ہیں, برائیوں کا دروازہ کھول رہے ہو. میں اشارے سے بتا رہا ہوں, سمجھ لینا کیسی کیسی گندگی پھیلا رہے ہیں. مگر سنو, اس انجیر درخت کی اس نے جو محبت کی تھی وہ سنو. تم انسان ہو, آج سے یہ محبت کا پیغام لے کر کے جانا, کیونکہ جلوس قریب ہے. اس لیے وہ نعرے, وہ ہمیں تہذیب, وہ تمدن لے کے چلنا ہے, تاکہ اگر تم تو کر کے چلے جاؤ گے, کسی غیر کے دروازے پہ چیخ چاک کے چلے جاؤ گے, الٹا پلٹا بول کے چلے جاؤ گے, لوگ تم اگر بچ بھی سکتے ہو, دنیا تمہیں نہیں کہے گی, اسلام کو بدنام کرے گی, اسلام کو بدنام کرے گی. اور مسلمان وہ ہے اپنی جان دے سکتا ہے مگر اسلام پہ آنچ آنے نہیں دے. انجیر درخت سے پوچھا تم نے پتے کیوں دیے؟ مجھ سے نہیں ڈرتے تھے؟ یار اس کا پیارا جواب سنیو, اس کا جواب سننا. تم نے کیوں پتے کیوں پتے دیے؟ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں تھا, خوف نہیں تھا؟ تو انجیر بولا مولا میں تجھ سے ڈرتا ہوں, ڈرتا رہوں گا, ڈرتا تھا مولا, لرزتا ہوں, لرزتا تھا, لرزتا رہوں گا. تو آدم کو تم نے پتے کیوں دیے؟ تو وہ جنتی درخت کا جواب سنو. وہ کہنے لگا مولا میں نے آدم کو پتے نہیں دیے ہیں. کہا تم تو جھکے تھے, آدم کے سامنے جھکے تھے. کہا میں ان کے سامنے نہیں جھکا تھا. کہا پھر کیوں جھکے تھے؟ کس کے سامنے جھکے تھے؟ وہ جنتی درخت بولا مولا حضرت آدم میری طرف آئے, جب میری نظر, جب میں نے آدم کو دیکھا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں مجھے نور محمدی دکھائی دیا تھا. میں نور محمدی کی تعظیم میں جھکا تھا, ادب میں جھکا تھا, ان کے وقار میں جھکا تھا. میں اس لیے جھکا تھا, آدم نے میرے پتے توڑ لیے. جب اتنا کہا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی. انجیر سن لے, جب جب تجھے میرے محبوب سے اتنی محبت ہے تو میں تجھے ایسی جگہ ذکر کروں گا, جب تک رہے گا مسلمان, پڑھے گا قرآن تو لے گا تیرا نام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. تم نے پڑھا ہو کہ پیچھے سنا ہوگا, سنتے ہوگے نا, تمہیں تو پتہ ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سنا ہوگا نا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین.
یہ تین کون ہے؟ انجیر. سمجھ میں قرآن میں ذکر ہے. اللہ محبت کرنے سے کیا ملا؟ اور تم انسان ہو کر کے یار آقا سے محبت نہیں کر سکتے. بولو آج کے بعد کوئی بدنظمی پھیلانے کی کوشش کرے گا، دوسروں کو چڑھانے، دوسروں کو بھڑکانے، دوسروں کو چھیڑنے کی وجہ سے الٹے سیدھے نعرے لگائے گا؟ بولو یہ نعرے ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، تو کہاں ہے قربان؟ کہاں ہے قربان؟ پیارے ایک آیت اور پڑھوں اور ختم کر دوں کیونکہ ٹائم بھی ہو چکا ہے. کیا ٹائم ہوا بتائیو حضرت؟ ہاں 12 بجے تک کا ٹارگیٹ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب ہم نبی کے غلام ہیں تو یار ان باتوں کو اپنے اندر لاؤ، ان باتوں کو اپنے اندر لاؤ تاکہ لوگ تمہاری زبان سے، تمہاری آنکھوں سے نہیں بلکہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر کے تمہیں پہچانے کہ یہ نبی کا غلام ہے. تمہارا کریکٹر دیکھ کر کے لوگ کہیں یار یہ نبی کا غلام ہے. جب تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی. دیکھنا کم سے کم 20 لڑکے ایسے نکلتے ہیں، 100 میں 20 لڑکے بال توبہ 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 لگتے جیسے نیولا دیکھا نا، نیولا وہ کٹنگ چل رہی ہے، نیولا کٹنگ. جیسے خنزیر ہوتا ہے نا سور، پانی میں بھیگ کے آ جاتا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے بعد وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی بال. کیا بنا دیا ہے تمہیں یار؟ کیا بنا کے چھوڑا تمہیں؟ اچھے خاصے مرد تھے تو تمہیں چھکا بنا دیا، پھر جو رہ بچے اب نیولا بنا دیا. خنزیر کا نام تو چلو لے ہی نہیں رہے ہوں میں، تھوڑا زیادہ ویسا ہو جائے گا. مگر سوچو یار نبی کے غلام بننا ہے ہمیں. بولو انشاءاللہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کسی طریقے پہ کسی پہ ظلم نہیں. مسلمان کی، مسلم کی اور مومن کی اگر تعریف اٹھا کر کے دیکھو تو یہی نکلے گا کہ مسلمان ایمان والا اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی آنکھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے کان سے تکلیف نہ پہنچے، ہاتھ سے، پاؤں سے اس سے تکلیف نہ پہنچے، وہی مومن اور وہی مسلمان ہے. تعریف میں یہ بھی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے وہی. مگر کہاں؟ دیکھ لو آج بیٹا باپ تک کا نہیں ہے تو پڑوسی کا تو الگ رہا. بہرحال قرآن کی آیت ہے، اب آگے اور لمبا نہیں چھڑ رہا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کیا آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب. جب آقا پیدا ہوئے سب سے پہلے آقا کی پیدائش کے بعد دنیا پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو میلاد پڑھا وہ کس نے پڑھا؟ آقا جب دنیا پہ تشریف لائے 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت آقا تشریف لاتے ہیں. اصل میں باپ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا. جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. دادا کو فکر رہتی تھی میری بہو، میری بیٹی جو بہو آمنہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اگر بیٹا دے دینا تو میرے عبداللہ کا چراغ روشن ہو جائے گا. مگر کیا پتا تھا کہ یہ ایسا بیٹا عبداللہ ہی کا چراغ تھوڑی پوری دنیا کے لیے نور بن کے آیا، ہدایت بن کے آیا، مبشر بن کے آیا، مزمل و مدثر بن کے آیا، کائنات کا دولہ بن کے آیا. کیا پتا تھا کون آنے والا؟ جب دنیا پہ تشریف لے آئے تو اس رات میں حضرت آمنہ کے حجرے میں، گھر میں جس کمرے میں پیدا ہوئے نا، اس میں چراغ بھی نہیں جل رہا تھا. فرماتی ہیں
وہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ خرج منی نورا، مجھ سے نور نکلا۔ فرماتی ہیں میں نے کپڑا ڈھک دیا تھا اپنے بیٹے پہ، آقا پہ جب پیدا ہوئے تشریف لائے تو اس کپڑے کے اندر سے جیسے بلب کو اوپر لگا دو تو کپڑے کے اوپر سے اندر سے اوپر کو روشنی چھن چھن کے پورے کمرے کو منور کیے ہوئے۔ دادا آ گئے، دادا کھٹے سے خوشی کے مارے اچھل گئے، دادا کا معاملہ تو الگ تھا۔ عبدالمطلب آئے دروازے پہ، کہا بیٹی بہو آمنہ، کہا جی ابا جان، کہا بیٹی میں نے سنا ہے میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی آئی، یہ بیٹا آیا؟ کہا ابا جان ایسے ہی ہے۔ کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت تو میں اندر آ جاؤں؟ حضرت آمنہ نے اپنے کپڑے اپڑے جو وقت تھا وہ سنبھالا، سب ٹھیک کیا، کہا ابا جان آ جائیے۔ آ گئے، اب دیکھ رہے ہیں کہ روشنی آ کہاں سے رہی ہے، کبھی نیچے دیکھے اوپر دیکھے ادھر دیکھے، چراغ نہیں جل رہا، روشنی کہاں سے؟ میرے آقا پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا، پھر بھی سمجھ گئے۔ آقا نے پاؤں ہلایا تو انگوٹھا تھوڑا سا کھل گیا، ایک دم روشنی بڑھ گئی، نظر پہنچ گئی۔ بریلی کے امام بولے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا۔ اب جو تھی ارے کہا بیٹی بہو آمنہ میرا دل بہت خوش ہے آج، میں یہ دیکھوں یہ تو بتا میرا پوتا کس کی طرح ہے، دادا کی طرح ہے یا ابا کی طرح ہے؟ میرا پوتا مجھ پہ گیا ہے یا اپنے ابا پہ گیا، کس کی طرح ہے ذرا اتنا بتا دے۔ اگر میرے نبی کی کوئی مثال ہو تو آمنہ بتائیں، میرے نبی تو بے مثال، میرے نبی کی کوئی مثال نہیں، میرے نبی کی طرح کوئی نہیں۔ کتنا بےہودہ انسان ہے وہ جو کہہ رہا نبی ہماری طرح ہے۔ اور ہے کیسا بولتا ہوں، ناک ہے اس کی پکوڑا، گردن اتنی موٹی، چہرے پہ 2.5 بج رہے ہیں، ماتھے پہ کالا گٹا۔ اس بےہودے سے پوچھ 2 کلو پیچھے نکلا پڑا، 1.5 کلو ادھر۔ اس سے یہ پوچھ اللہ کے بندے تو ایک مرتبہ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ لیتا پھر تو کہتا نبی ہماری طرح۔ یار نہ پدی کا شوروا۔ حضرت جبریل سے پوچھا گیا، جبریل سے تو حضرت جبریل وہی مشکات میں جو پڑھائی تھی ان کو اسی میں جملے آتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قلبت الارض یا قلبت المشارق والمغارب، فرماتے ہیں میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا، لم ارا بی افضل محمد، میں نے محمد سے افضل، بی آسن محمد، میں نے محمد سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت کسی کو پایا۔ یا رسول اللہ، بریلی کے امام بولے یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی تو میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ اور یہ کہہ رہا ہے میری طرف، وہ کہہ رہا ہے نا، کہہ رہا ہے بیٹی بہو دکھا تو دے میرا پوتا ہے کس کی طرح۔ آمنہ کے پاس اگر مثال ہو تو دے۔ حضرت آمنہ نے کپڑا ہٹایا، جیسے 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 کپڑا ہٹاتی جا رہی ہیں اور ویسے روشنی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے روشنی بڑھتی جا رہی ہے، مچل جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی میرے پوتے کا دنیا میں کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں بہو بیٹی آمنہ میں اپنی گود میں لے لوں؟ کہا بجان لے لو، لے لیا۔ کہا بیٹی بہو آمنہ اسے کہیں لے جاؤں؟ کعبے کے یہ متولی تھے، کون تھے بولو؟ انہوں نے سوچا نا کعبے میں لے جا کے دعائیں کر دوں، اتنا خوبصورت اتنا پیارا بچہ، مگر انہیں کیا پتا تھا آج کعبہ بھی انہی کے لیے جھکے گا، کیا پتا تھا؟ کہا بیٹی بہو لے جاؤں؟ کہا ابا جان 1 منٹ۔ حضرت آمنہ نے کپڑا لیا اور میرے آقا کو ڈھک دیا، آقا ڈھکے ہوئے ہیں، ایسے گود میں لیا اور خوشی کے مارے جھوم دے جا رہا ہے۔ جھوم دے کہاں جا رہا ہے؟ خانہ کعبہ۔
جھومتے ہوئے گئے، کپڑا ڈھکا ہوا، تم پہچان لوگے کون بچہ، مگر کعبے کی پہچان تو دیکھو۔ جتنے بتے تر تر آگے گر گئے، عبد المطلب نے ایک قدم خانہ کعبہ کے دروازے میں اندر، ایک بار در و دیوار سے آواز آ گئی، ولد النبی المختار، قد جاء النبی المختار۔ کعبہ کہنے لگا با اختیار نبی آ گیا، بتوں سے پاک کرانے والا نبی آ گیا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا نبی آ گیا، ننگوں کو کپڑے پہنانے والا نبی آ گیا، ڈوبتوں کو تیرانے والا نبی آ گیا، سیاہ لامکہ، خاتم پیغمبر، رہبر انس و جا، مونس غریبہ، ندیم خستہ جا، آبرو زمین و زمان، کائنات کا دولہ آ گیا، وہ نبی آ گیا جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ با اختیار نبی آ گیا۔ اب میلاد کون پڑھ رہا؟ بولو کعبہ۔ ان سے کہیو جو فتوے لگاتے ہیں نا، کہیو کعبے پہ فتوے لگاؤ اور سیدھے جہنم کو چلے جاؤ۔ کعبے پہ فتوے لگاؤ اور سیدھے چلے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یار باتیں کر رہی نہ نکل جائیں، کیسا دل ہے سینے میں یار، اگر دھڑکے تو نبی کے لیے دھڑکے۔ ہر قلب کی ہر دھڑکن، قلب کے معنی الٹ پلٹ، ہر دھڑکن اگر ہو تو یہی کہے یہ صدقہ میرے آقا کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں، کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے دیکھا رأیت اعلام مضروبات، علمم بالمشرق و علمم بالمغرب و علمن علی ظہر الکعبہ۔ او کہتی ہیں سنو کہ ایک فرشتہ جبریل 3 جھنڈے لے کر کے آیا، اور ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا، اور ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ۔ روکو جبریل کو، لگاؤ فتوہ۔ کیسا دل لیے گھوم رہے ہیں یار، تف ہے ایسے لوگوں پر۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا سمجھا لے تو خود ٹھیک ہو جائے۔ حضرت آمنہ کہتی، آج ہم نے پیار میں محبت میں ان کی آمد کے موقع پہ جھنڈا لگا لیا تو پیٹ میں درد ہے، ایسا لگتا ہے اسی کے سینے میں میرے آ رأیت ثلاثت اعلام مضروبات، کہتی ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے گڑے ہوئے، ایک مشرق میں تھا ایک مغرب، مشرق سے کہ مغرب تک اس سب کے درمیان ہم اور آپ آ جاتے ہیں، اور ایک بیچ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ تھا۔ دلیل ہمارے پاس بہت ہے، بہت ہے، مگر میں تو پیار اور محبت کی باتیں کرنے لگا۔ آج میری طبیعت اتنی خوشی، ان کی تقریر، مفتی قاسم صاحب کی تقریر، ان لوگ یہ سارے کے سارے بڑی بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بہت بہت اچھی تقریر۔ اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ پیارو، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں یار، ہم نبی کے غلام ہیں۔ بولو انشاءاللہ، الحمدللہ بولو سب لوگ۔ جلوس ہو اگر، اور انشاءاللہ ہوگا، بولو انشاءاللہ، تو جو سب سے زیادہ اچھے کپڑے ہوں وہ پہنو، اور اگر سفید کلر کے ہوں تو اور زیادہ اچھا ہے، باقی جو بھی تمہارے پاس ہو، سمجھے؟ اور اگر نئے نہ ہو تو دھلوا کر کے پریس کر لو اچھے سے، سمجھے؟ پریس کر کے دھلوا کر کے خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ، سر میں تیل ڈالو، صافہ باندھو، سمجھے؟ اور یہاں پہ اگر نالین شریف ہو بتا دو کہ نبی کا قدم ہمارے سروں پر ہے، اور لگے یار کہ نبی کا ہرے ہرے یا جو بھی کلر چل رہا ہے اس پہ جھنڈی ہو تمہارے ہاتھ میں، سمجھے؟ پڑھتے چلے جاؤ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، تاکہ فرشتے بھی کہیں یار جب غلام ایسے ہیں تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا، اور اپنے نہیں غیر تمہیں دیکھ کر کے کہیں
جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا، اور جب ان مسلمان ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا؟ بولو آج کے بعد کوئی کودے گا تو نہیں؟ اور وہ جو نعتیں ہیں وہ مت بجانا، اور بھی بہت ساری نعتیں وہ بجا جس سے لڑکوں میں دھمک پیدا ہو اور وہ کودنے پھاندنے لگے، مطلب اس طریقے کی جو ہیں وہ مت بجانا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ویسے نعرے مت لگانا جو تمہاری مسجد کے امام صاحب ہوں، عالم صاحب ہوں، جو وہ نعرے بتائیں وہی نعرے، اپنی طرف سے کوئی نعرہ گڑھ کے نہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور کاٹ دیں گے، مار دیں گے، اور یوں کر دیں گے اور تو کر دیں گے، اور مرتا چوہے کا بچہ بھی نہیں۔ چلو مائک پہ کچھ باتیں نہیں بولنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ دنیا والوں کو دکھا دو نبی کا غلام کون ہوتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، میرے آقا کو خلق عظیم دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط ہوئی ہو مولا معاف فرمائے۔ سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔